السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، ذرا دل تھام کر اور آنسوؤں پر قابو پا کر یہ تحریر سنیے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں ایک ضروری کام سے سفر میں تھا کہ راستے میں نماز عصر کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں نماز کے لیے رک گیا۔ وضو خانے میں رش تھا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ مسجد کے بیسمنٹ میں وضو کا انتظام موجود ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ میں اس طرف گیا تو وہ مسجد کا مدرسہ تھا جہاں بچوں کی رہائش تھی، ان کا سامان پڑا ہوا تھا اور انہی کے لیے وضو کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ نماز میں چونکہ ابھی کچھ وقت باقی تھا سو میں نے وضو کیا اور ان چھوٹے چھوٹے فرشتہ نما صاف ستھرے مدرسے کے بچوں کے قریب بیٹھ کر ان کی معصومانہ گپ شپ سے مستفیض ہونے لگا۔ میرے بالکل سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹرنک پڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پرانا سا جستی چادر کے ایک ٹرنک پہ ایک جملہ دیکھ کر نہ جانے کیوں میں چونک گیا۔ اس ٹرنک پہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہوا، اس ٹرنک کے پاس گیا اور اس لکھائی پہ ہاتھ پھیرنے لگ گیا۔ میری یہ حرکت بے ساختہ تھی اور میرے گرد پتہ نہیں کیوں دکھ، درد اور کرب کا ایک حالہ سا بن گیا تھا۔ میں نے اس بچے کے بارے میں پوچھا کہ اس ٹرنک کا مالک بچہ کون ہے۔ پتہ چلا وہ اوپر مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا ہے۔ باقی بچے بھی جا رہے تھے، میں بھی انہی کے ساتھ اوپر آ گیا۔ میں بظاہر نماز میں کھڑا تھا مگر دوران نماز بھی ٹرنک پہ لکھا وہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا غیر اختیاری طور پر میرے حواس پہ چھایا رہا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں دوبارہ نیچے آ گیا اور اس بچے سے ملا۔ میں نے اس کی انگلی پکڑی، اس کو ٹرنک کے پاس لے گیا۔ یہ 8 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا جس کا نام عبد الشکور تھا۔ میں نے اس ننھے فرشتے سے حال احوال پوچھا اور اس جملے کے معنی پوچھنے لگ گیا۔ وہ ننھا بچہ ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ میں اصرار کرنے لگا کہ آپ نے اس جملے کو کہاں سے لیا اور اپنے ٹرنک کے لیے اسی جملے کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ مسکرایا اور یوں مسکرایا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آنسوؤں کی ایک لکیر اس کی آنکھوں سے نمودار ہوئی اور گالوں سے ہوتی مسجد کی صفوں میں جذب ہو گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی، ایک بچے کو پانی لانے کا کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی سی دیر بعد وہ کچھ بحال ہوا اور بتانے لگا کہ میں 3 سال کا تھا کہ میرے والد محترم ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بہن ہے جو مجھ سے 2 سال بڑی ہے۔ والدہ محترمہ اور بہن گھر میں ہے۔ والد محترم کی خواہش تھی کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار امی جان سے کیا تھا، وہ فوت ہوئے تو امی نے ان کی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کر لیا۔ رشتہ دار ہے نہیں، بس چھوٹا سا کنبہ ہے۔ امی اور بہن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور مجھے یہاں داخل کروا گئی ہے۔ میں 1 سال سے یہاں پڑھ رہا ہوں۔ مہینے بعد میری امی جان آتی ہے اور مجھے 2 دن کے لیے گھر لے جاتی ہے۔ اس دوران
ابو جان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں اور بتا کر آتے ہیں کہ ان کی خواہش پر میں حافظ قرآن بن رہا ہوں. میں گھر امی جان اور بہن کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہوں. امی کہتی ہیں عبدالشکور یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. مجھے یہ بات بہت اچھی لگی اور ایک دن ایک پینٹر انکل مسجد کا کام کرنے آئے تو میں نے ان سے اپنے ٹرنک پہ یہی جملہ لکھوا لیا. رات کبھی کبھی مجھے دیر تک نیند نہیں آتی، ابو یاد آتے ہیں، امی اور بہن کا کام کرنا یاد آتا ہے، بے چین ہوتا ہوں تو میں اٹھ کر اس جملے کو دوہرا لیتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں. احساس کا کوئی لمحہ آئے یا بچوں کے پاس کوئی ایسی چیز دیکھوں جو باوجود خواہش کے میں حاصل نہیں کر پاتا تو میں اپنے اس ٹرنک کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور پوری توجہ سے امی جان کے اس قول کو پڑھ لیتا ہوں. اس کے بعد اس نے کیا کہا اور میں نے کیا سنا یہ میں نہ تو لکھ سکتا ہوں اور نہ بتا پاؤں گا. بس اتنا عرض ہے کہ ملک بھر میں اس طرح کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، ان پر زبانیں اچھالی جاتی ہیں. یہ معلوم نہیں کہ یہ معصوم کن کن حالات سے گزر کر ہمارے امام پیشوا بنتے ہیں. کچھ نادان ان پر زبان درازی کرتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ان کی حفاظت اللہ کے نورانی فرشتے کرتے ہیں، ان کے قدموں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ زبان درازی کرنے والے مصلی رسول کے قابل نہیں ہو پاتے، بلکہ یہی معصوم بھول مصلی رسول پر ہمارے امام بنتے ہیں. اس لیے ان کے خلاف نہ بولا کرے، کیونکہ سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی شان کم نہیں ہو جاتی اور نہ سورج پر بولنے سے سورج بے نور ہو جاتا ہے. جب کبھی آپ کا چکر لگے ان کا حال احوال پوچھ لیا کریں، ان کے لیے کوئی تحفہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان پر خرچ کیا کریں. اہل محلہ ان کے احوال سے باخبر رہا کرے. اللہ سبحانہ و تعالی کے یہ ننھے منھے مہمان فرشتے ہماری توجہ کے مستحق ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ان کا خیال رکھیں، مساجد و مدارس کو آباد رکھیں، ان میں کام کرنے والے علماء، اساتذہ، پڑھنے والے طلباء، طالبات، ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت و برکت کی دعائیں مانگتے رہیں. یہ ہماری عاقبت کے لیے مفید ہوگا. باقی وقت تو ان کا بھی گزر ہی جائے گا اور ہم سب کا ہی گزر جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہماری دنیا بہتر بنائے، ہماری آخرت بہتر بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.